السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد زین ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس پر میں ربیع النور شریف منانے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یہاں پہ جو ہے جلوس میلاد بڑے ذوق و شوق سے منایا جاتا ہے، اس لیے اس پر میں نے سوچا کہ میں جلوس میں اور اجتماع کی بڑی رات میں، یعنی بڑی رات میں جو ان کا اجتماع ہوتا ہے جشن ولادت کا، وہاں پہ بھی شرکت کر سکوں، اور 2-3 مدنی مذاکروں میں بھی میری شرکت ہوئی ہے۔ پیر صاحب آ چکے تھے اور مدنی مذاکرہ شروع تھا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو لوگوں کا کراؤڈ دکھائیں، لوگوں کا ہجوم دکھائیں کہ لوگ کس طرح جوک تر جوک جو ہے وہ آ رہے تھے۔ تو سیڑھیوں سے میں نے تھوڑا شارٹ لیا، اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا فیضان مدینہ کا شارٹ لیا کہ بندے کس طرح جلدی جلدی جا رہے تھے۔ یہاں پہ ایک نیوز والے بھی آئے ہوئے تھے، ان کی میں نے تھوڑی ویڈیو بنائی، وہ بھی آگے آپ کو چل کے دکھاتا ہوں۔ یہ جی مین گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد فیضان مدینہ کا یہ گیٹ ہے، جہاں سے لوگ جو ہیں وہ بڑے دیکھیں چہروں پہ بشاشت بشاشت ہے، مسکراہٹ ہے، اور عید میلاد النبی کی خوشی ہی اپنی ہوتی ہے کہ ہر بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جہاں پہ یہ اسکائی چینل کے اور دیگر چینل کے لوگ آئے ہوئے تھے، میڈیا سے تعلق رکھنے والے، اور جہاں پہ وہ اسلامی بھائیوں کا ریویوز لے رہے تھے، کمنٹس لے رہے تھے، انٹرویو کر رہے تھے کہ آپ کو یہ اجتماع کیسا لگا۔ جہاں پہ جناب علی نے اجتماعات کے بارے میں سوالات کیے اور کافی سارے لوگ ادھر ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ابھی مدنی مذاکرہ شروع ہوا تھا، تو کافی سارے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے جو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا سوالات کریں گے اور ہمارے اسلامی بہن کو اس طرح کے جوابات سے مطمئن کریں گے۔ خیر، آپ دیکھ سکتے ہیں فیضان مدینہ میں کافی سارے اسلامی بھائی جوک تر جوک آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو ابھی کوئی رش ہی نہیں، آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے کہ فیضان مدینہ میں بیٹھنے کی جگہ ختم ہو چکی تھی۔ اتنے لوگ تھے کہ باہر روڈ تک اسلامی بھائی آ کے رکے ہوئے تھے۔ ایس ایم ڈی وہاں پہ لگا دی گئی تھی، جس کو دیکھا جا رہا تھا۔ اتنے زیادہ یہاں پہ اسلامی بھائی ایک دم آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہاں سے جی میں نے تھوڑا آگے بڑھا، اور بڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کا جو جوک تر جوک لوگ آ رہے تھے فیضان مدینہ کی طرف، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی کس طرح اسلامی بھائی تیزی سے جو ہے فیضان مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ وہاں کی ایک بیکری ہے جہاں پہ اسلامی بھائی ریفریشمنٹ یعنی چائے وغیرہ سموسے وغیرہ لے رہے تھے، اور یہاں سے آپ چیک کیجئے کیا نظارہ ہے لیٹرنگ کا اور دوسرے گیٹ کا جہاں سے لوگ داخل ہو رہے تھے، اور اس کے بعد فیضان مدینہ میں انٹری کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک دم ایک قافلہ کی صورت میں بندے اسلامی بھائی اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے مناظر پھر میں نے کچھ ریکارڈ کر لیے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اسلامی بھائی جیسے ہی اندر داخل ہوتے تھے، خوشبوؤں کے اسٹال لگے ہوئے تھے، بیجز کے اسٹال لگے ہوئے تھے، تو کوئی خوشبوئیں لے رہا تھا تاکہ ہم مہکتے ہوئے سرکار کا میلاد منائیں، کوئی سینے پہ بیج لگا رہا تھا تاکہ ہم اس بیج کی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ فیضان مدینہ میں اپنی حاضری کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی رات میں، جشن کی رات میں شامل ہو سکیں۔ کافی سارے لوگ تھے جو خوش تھے کہ آج کی وہ رات ہے، آج کی وہ عظیم رات ہے جس رات نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تھے۔ کئی سارے اسلامی بھائی ایسے تھے جو دکانوں پہ جا رہے تھے اور مختلف طرح کی چیزیں جو ہے پرچیز کر رہے تھے۔ ہم کچھ دکانوں میں گئے اور وہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا لیے۔ شروع کی یہ دکانیں ہیں، یہاں پہ یہ فیضان مدینہ کے اندر کی دکانیں ہیں۔ یہاں پہ آپ کو تقریباً ہر طرح کا کھانے کی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹیلرز حضرات بھی ہوتے ہیں، وہ کپڑے بھی سیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بیجز ملیں گے، عطرس ملیں گی، کیپس ملیں گی، اور جوتے بھی ملیں گے، یعنی کہ استعمال ہونے والی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ آپ کو یہاں سے مناسب قیمت پر اور اچھی کوالٹیز کے اندر آپ کو دستیاب ہوں گے۔ بکس کا یہ مکتبہ تھا، یہاں پر بھی اسلامی بھائی کافی سارے بکس دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہم آگے بڑھے تو یہ ہمارے نئے کوئی بھائی آئے ہوئے تھے اور بیجز چیک کر رہے تھے کہ ہم ان بیجز کو اپنے سینے پہ لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت کی خوشیوں میں شامل ہوں گے۔ یہاں پر لوگوں نے کیپس والی جب ہم شاپ پہ پہنچے تو یہاں پر اسلامی بھائی کیپس لے رہے تھے، جو کیپس نہیں پہن کے آئے تھے وہ اسپیشلی جو ہے وہ کیپس لے رہے تھے اور بڑی اچھی طرح اپنے سر پہ رکھ کے چیک کر رہے تھے کہ ہمارے سر پہ کون سی کیپ سجے گی۔ ساتھ ہی لائٹنگ کی دکان تھی جن کے پاس خوبصورت قسم کے نلین مبارک لٹکے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی کارڈس وغیرہ بھی ان کے پاس تھے، جھنڈے بھی تھے اور بیجز بھی تھے۔ اس دکان پہ بھی اسلامی بھائی کا رش لگا ہوا تھا اور وہ اپنی پسندیدہ چیزیں خرید رہے تھے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ فیضان مدینہ کے اندر جتنی بھی دکانیں ہیں سب کے اوپر رش ہی رش تھا، کیونکہ جشن ولادت کی رات اور اتنی بڑی اور اتنی عظیم رات میں اس طرح اندر داخل ہونا، یعنی فیضان مدینہ کے اندر داخل ہونا اچھی بات نہیں تھی۔ تو جو اسلامی بھائی گھر سے ٹوپیاں پہن کے نہیں آئے تھے وہ نیو ٹوپیاں لے رہے تھے، جو اپنے سینے پہ نلین مبارک کا یا کسی بھی قسم کا پیارا سا بیج سجا کے نہیں آئے تھے وہ بیج لے رہے تھے، جو خوشبوئیں نہیں لے کے آئے تھے یا خوشبو لگا کے نہیں آئے تھے وہ خوشبوئیں بھی لے رہے تھے۔ یہاں پہ ہم آگے ایک درزی کی دکان کی طرف بڑھے تو یہاں پر بڑے پیارے پیارے بچوں کے جو ہیں وہ جبے اور اوپر پہنے والے اس کو توپ کہتے ہیں یا توپ کہتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پہ ملے۔ ساتھ ہی مکتبۃ المدینہ تھا، مکتبۃ المدینہ میں اسلام میں کتب بھی خرید رہے تھے، رسائل بھی خرید رہے تھے۔ اور اس کے بعد ہم بڑے جی دوبارہ اس بیکری کی طرف، یہاں پر بھی اسلامی بھائیوں کا کافی رش لگا ہوا تھا جو کھانے پینے کی اشیاء خرید رہے تھے۔ اور وہاں سے ہم نے جیسے ہی ٹرن لیا تو یہاں پر اس اسلامی بھائی نے سیل لگائی ہوئی تھی کہ 200 والا بیج آپ کو 100 روپے میں ملے گا۔ ساتھ ہی ٹیلرز کی دکان تھی، بڑی وی آئی پی دکان تھی اور بڑا اچھا اس کے پاس کپڑا اور سٹف ہوتا ہے اور بڑی اچھی اس کی سلائی ہوتی ہے۔ یہاں پر اسلامی بھائی اپنے کپڑے بھی سلوانے کے لیے دیتے ہیں اور آپ کو ریڈی میڈ کپڑے بھی یہاں سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ یہاں پر ٹیلر حضرات کی 3-4 دکانیں ہیں، یہ اتاری ٹیلر تھا، ساتھ ایک اور ٹیلر تھا، اس کا تو میں نے نام نہیں پوچھا۔ تو یہاں سے اچھا اسلامی بھی جب اس بیکری سے کچھ چیزیں لیتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سامنے بیٹھ کر آرام سے کھاتے ہیں، کیونکہ سنت کے مطابق بیٹھ کر ہی چیز کو کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ پنجاب سے ہیں، کچھ لوگ سندھ سے ہیں، کچھ لوگ بلوچی ہیں، کچھ لوگ افغانی ہیں، کچھ اسلامی بھی ہمارے کشمیر سے آئے ہیں، کچھ اسلامی بھی ہمارے خیبر پختونخوا سے آئے ہیں، لیکن ان کا آپس میں پیار ایسا ہے، ان کا آپس میں عشق رسول کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ یہ سب اسلامی بھائی آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ مختلف صوبوں سے یہاں پر آئے ہیں، بلکہ آپ کو یہی لگے گا کہ یہ سارے آپس میں سگے بھائی سے بڑھ کر ان کا آپس میں محبت کا رشتہ ہے۔ ہم دوبارہ فیضان مدینہ میں انٹر ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ لوگ مزید آتے جا رہے تھے۔ اچھا اس فیضان مدینہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ بڑے تعجب کا شکار تھے اور اپنی تصویریں لے رہے تھے تاکہ ایک یادگار کو اپنے موبائلوں میں سیو رکھا جائے، جب یاد آئے میلاد شریف کی تو بندہ اپنی تصویروں کے ذریعے میلاد شریف کی یاد کو تازہ کر سکتا ہے۔ فیضان مدینہ میں جو ہی رش بڑھتا گیا تو پھر ہم نے بھی سوچا کہ مختلف طرح کی ویڈیوز ہم بنائیں۔ یہاں پر اسلامی بھائی جو ہے وہ اسپیشلی کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ نے بیک سائڈ پہ نہیں رکنا، جہاں پہ جگہ مل رہی ہے وہاں پر بیٹھ جائیں، اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو آپ اوپر دوسرے پورشن میں جا کر تشریف رکھیے۔ خیر رش بڑھتا گیا اور اسلامی بھائی قافلوں کی صورت میں اندر فیضان مدینہ کے داخل ہوتے رہے۔ اسلامی بھی بڑے جوش و خروش سے نعتیں پڑھ رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے۔ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور اسلامی بھائی جھوم جھوم کر عشق مصطفیٰ میں مچل مچل کر جو ہے وہ دیوانے ہو کر اپنی حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا ایک شعبہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں ڈیف اینڈ بلائنڈ اسلامی، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ گونگے بہرے اسلامی بھی یہاں پر تھے، جن کو اشاروں کے ذریعے ذات رسول مقبول بیانات، تقریر اور جو وہاں کے اشعار تھے وہ بتائے جا رہے تھے کہ ابھی جو مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت فرما رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، جو ثنا خان پڑھیں اس کا یہ مطلب ہے۔ ساتھ ہی جیسے ہی نعتیں شروع ہوئیں
تو یہاں پر اسلامی بھائی جھوم جھوم کر ساتھ نعت پڑھنا شروع ہو گئے، جھنڈوں کو لہرانا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مچل مچل کر کچھ اسلامی بھائی کھڑے ہو کر، کچھ اسلامی بھائی بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو بھی عشق کا اظہار کراتے ہیں۔ خیر بہت سارے شارٹس ہم نے لیے تھے، اور اب ہم نے سوچا کہ ہم کچھ شارٹس جو ہیں وہ چھت سے جا کر بھی لیں تاکہ اسلامی بھائیوں کا اندازہ اچھی طرح ہو سکے۔ یہ دیکھیں نا کس طرح جم جم کر، کیا بچہ ہے، کیا بوڑھا ہے، کیا جوان ہے، کیا نوجوان ہے، کس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم بھی یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں، ہمیں بھی اپنے شفاعت کے سائے کے نیچے رکھیے گا، ہماری سفارش کیجیے گا، کل قیامت کے دن ہمیں بھی پل سے پار لگائیے گا۔ ہم کچھ سیڑھیوں پر گئے اور سیڑھیوں سے کچھ ہم نے یہاں پر کلپ لیا، اور دیکھیں جب ہم شروع میں ویڈیو بنا رہے تھے تو تعداد کافی کم تھی، لیکن جیسے جیسے ہم ویڈیو بناتے گئے اور ساتھ تعداد بھی یہاں پر آتی گئی۔ اچھا کافی ساری تعداد ایسی تھی جو ہمارے کیمرے میں آ نہیں سکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کافی ساری جگہ کے اوپر جا نہیں سکتے تھے، سیکورٹی کا مسئلہ تھا، اور ہمیں وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بہرحال ہم نے پھر بھی پوری کوشش کی کہ ہم جتنا کراؤڈ کو کور کر سکیں ہم کریں، تو ہم نے کافی سارا کراؤڈ جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی۔ اتنا کراؤڈ ہو گیا تھا کہ فیضان مدینہ کے اوپر والا صحن، فیضان مدینہ کا حال، ارد گرد کی ہر جگہ جو ہے وہ مکمل طور پر فل ہو چکی تھی، اور اب ہمارے پاس مزید جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر اسلامی بھائی مزید آ کر بیٹھ سکتے۔ اسلامی بھائی کھڑے ہو کر، اتنے دیوانے اسلامی بھائی اور اتنے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبے ہوئے اسلامی بھائی تھے کہ جہاں پہ ان کو جگہ ملی وہاں پہ وہ کھڑے ہو کر، وہاں پہ وہ بیٹھ کے ایڈجسٹمنٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی احادیث مبارکہ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے اشعار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی نعتیں، یہ سب وہ تمام اسلامی بھائی گنگنا رہے تھے اور اپنے عشق کا اظہار اپنے انداز میں کر رہے تھے۔ کیا بچہ، کیا جوان، کیا نوجوان، کیا بزرگ، ہر طرح کا جہاں پہ موجود جو اسلامی بھائی تھا وہ ایک الگ ہی رنگ میں نظر آ رہا تھا، ایک الگ ہی دھن میں نظر آ رہا تھا، اور اپنے انداز میں مچل مچل کر، یہ دیکھیں نا کس طرح اسلامی بھائی مچل مچل کر آخر و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو ہم مزید ایک سٹیپ اور پورشن کا اوپر بڑھ گئے، یعنی کہ ہم فلیٹ نمبر 2 سے فلیٹ نمبر 3 پر جا گھسے، اور وہاں پہ بھی ہم نے جا کر اس طرح کے کچھ ویوز لیے جن میں اسلامی بھائی ہم یعنی اتنے اسلامی بھائی تھے کہ ہم ان اسلامی بھائیوں کو کور ہی نہیں کر سکے کہ یہاں پر کتنے اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے۔ وسیع لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا، لیکن ہم نے اس کی ویڈیو نہیں لی۔ یہ دیکھیں جی، ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اپنے کیمرے کے اندر، موبائل کے کیمرے کے اندر اس کراؤڈ کو کور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اسلامی بھائیوں کا جم غفیر اور ایک عشق مصطفیٰ پہ ٹھاٹھے مارتا سمندر جو ہے وہ اس فیضان مدینہ میں موجود ہے، اور یہ وہ خوش قسمت ہمارے اشاق ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، اور اس نورانی رات میں، اس برکت والی رات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے انداز میں ایک مچل مچل کر اور عشق مصطفیٰ میں لبریز ہو کر اپنے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب 3 بجے تھے، ابھی اور بھی اسلامی بھائی آ رہے تھے۔